دانوں کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہے. اتنا کمال کا نسخہ ہے, اتنی بیٹیاں بہنیں فون کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا PCOS اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, ہارمون ٹھیک ہو گیا. یہ تقریباً کہہ لیں کہ ایسی جتنی میری بیٹیاں بہنیں جو اس کی وجہ سے موٹاپے کا شکار بھی ہے نا, تو موٹاپے کی بنیادی وجہ بھی بیٹیوں کو جو ہوتی ہے اس میں زیادہ کردار اس کا ہوتا ہے. تو یقین کریں اتنی دعائیں دیتی ہیں کہ بندہ نا اس کا وہ سوچتا ہے بعض اوقات بیٹھ کے کہ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے اس وجہ سے. پودینے کا اکثر میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اتنی بہترین چیز ہے آپ کے خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ استعمال کریں نہانے میں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ چند پتے لے کے اس کا کہوا بنا کے 2 ٹائم صرف پی لیا کریں. اللہ کے حکم سے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو کے دانے اندرونی طور پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ڈیلی رات کو 1 کپ گرم پانی میں میٹھا اگر ڈالنا چاہیں شکر ڈال لیں. ساتھ میں نے بتایا کہ عام پھٹکڑی مل جاتی ہے, پھٹکڑی اس کو پانی میں گھول لیں یا ارک گلاب میں گھول کے نا اس کو آہستہ آہستہ یہاں پہ نا جہاں پہ چھائیے ہیں مساج کریں. جب مساج کریں گے نا تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر سے بھی اور اندرونی طور پہ ٹھیک ہو کے چھائیے ختم ہو جائیں. اچھا, جو کعوے بنائے کریں ان کو ڈھک کے بنائے کریں, اس کو ایووپریٹ کر دیتے ہیں, اس کی جو طاقت ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں پھر اڑ جاتی ہیں, اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہربس کی طاقت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ڈھاک کے پکائیں کعوے کو, اسی کے سٹیم کے اندر وہ دم پہ پکتے ہیں. اور تیز آنچ پہ مت پکائیں کہ پانی سکھا دیں, ہلکی آنچ پہ 2 گلاس کا 1 گلاس رہ جائے تو ارک ٹائپ نکلتا ہے. یہ نکل بہترین علاج ایسے دانوں کا جتنی مصفی خون چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر پنیر ڈوڈی آتی ہے. صرف پنیر ڈوڈی لے لیں, 3 سے 5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں. سستی سی ہے, اگر آپ 50 روپے کی لے لیں تو مہینہ نہیں ختم ہوتی. مگر اس کو پہلے دھو لیجئے گا, اس میں مٹی ہوتی ہے. اچھا, کوئی بھی چیز پنسار سٹور سے کوئی بھی چیز آپ لیں, جو شاندہ بھی لیں, کچھ بھی لیں, پہلے اسے آپ دھوئیں, دھونے کے بعد استعمال کریں. دیکھیں وہ کہاں سے اکٹھی ہوئی, خشک ہوئی, مارکیٹ میں آئی, آپ کے پاس شاپ پہ آئی, اسے دھو لیا جائے. میں تو کہتا ہوں مربع بھی کھانا تو اسے دھو کے کھایا جائے. اس میں دھو کے کھائیں گے تو وہ آپ کو جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا اسے ہلکا پھلکا اسے لگانا پڑتا ہے, ٹاٹری وغیرہ ہے کچھ نہ کچھ سٹرک ایسڈ لانگ ٹائم رکھنے کے لیے, تو وہ دھل جاتا ہے. اب اس طرح جو دانوں کے لیے ایک تو پنیر ڈوڈی بہترین علاج ہے. دوسرا اس کے بعد ایلو ویرا جیل, یہ رات کو تھوڑی سی لے کے نا اس کے بیچ میں سے وہ نکال کے اس کا گودا, یہ اس کے اندر سے جو گودا ہوتا ہے یہ بڑا بہترین ہوتا ہے, نکال کے تھوڑا سا شہد ایڈ کریں, تھوڑی سی ہلدی ایڈ کریں, اس کا بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ نا مساج کریں. اگر آپ کے دانے ہیں پس والے پھر اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پس والے نہ خشک دانے ہو تو پھر ہم دہی یا ملائی کے اندر مکس کرتے ہیں. تو شہد, ہلدی اور ایلو ویرا جیل یہ لگانے کے لیے, اور پینے کے لیے پنیر ڈوڈی 3 سے 5 دانے, اور چہرہ بالکل چاند کی طرح چمکے گا. اگر اس کو آپ اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو میں 4-5 چیزیں بولتا ہوں, اس کا شربت بنا لیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے. اس پہلے آپ کے پروگرام میں نے دکھایا تھا ہم شربت بناتے ہیں, تو بڑے لوگوں نے وہ پسند کیا تھا کہ 1 بوتل سے ہی چہرہ صاف ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے, یہ شاہترہ لے لیں. شاہترہ ایک نا جڑی بوٹی ہے, زخم حیات بھی کہا جاتا ہے اسے. شاہترہ, پنیر ڈوڈی, منڈی بوٹی, دھماسا بوٹی, یہ 4 چیزیں لے لیں اور اس کا اپنا وہ شربت تیار کر لیں. کمال کا شربت بنے گا. اگر آپ شربت تیار کرنا چاہتے ہیں تو آسان سا حل ہے, 24 گھنٹے کے لیے اسے بھگو دیں. بھگونے کے بعد آپ اس کو چولہے پہ رکھ کے پکائیں. جب اس کا اثر نکل جائے جڑی بوٹیاں نکال دیں. اس کے بعد اس میں چینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, شکر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. 1 بوتل میں تقریباً 3 پاؤ یا 1 کلو وہ ڈل جاتی ہے شکر یا چینی. اسے پھر پکائیں. جب وہ بالکل تیار ہو جائے گی نا تو آپ نیچے گرائیں گے تو وہ موتی سا بننا شروع ہو جائے گا. تو آپ کا شربت تیار ہے. وہ پئیں 2 چمچ صبح و شام. اللہ کے حکم سے چہرے کے پر دانے نہیں رہیں گے یہ جو پس والے ہیں. اتنا زبردست اس کا رزلٹ. اور فرحان صاحب یہ جو ہونٹ کے اوپر دانے نکل آتے ہیں موسٹلی, اب کچھ اس کو کہتے ہیں کہ بخار کا دانہ ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. بخار کے پتہ نہیں, واقعی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بخار کے دانے ہیں کہ نہیں, مگر وہ نا برے بہت لگتے ہیں کچھ لوگوں کے بالکل ہونٹ کے اوپر, اور اس میں بھی پس ہوتی ہے مگر نکلتے ہیں وہ ہونٹ پہ دانے. اور کچھ لوگوں کے ہونٹ کے اوپر ببل والے دانے نکلتے ہیں, وہ پس والے نہیں ہوتے, وہ ذرا ایسے ہوتے ہیں کہ ہونٹ کو ان بیلنس کر دیتے ہیں, کہیں سے سوج جاتا ہے, گٹلی جیسے دانے ہونٹ کے اوپر بن جاتے ہیں. ان کو بھی میرے خیال سے فیور والا ہی دانہ کہا جاتا ہے, بٹ اچھا نہیں لگتا. اب اسکول جا رہی ہیں لڑکیاں, کالج جا رہی ہیں, اس سے کس طریقے سے فوراً سادہ سا علاج ہے. اجوائن لیں دیسی, بہترین علاج. رات کو اجوائن اور گلو اسے بھگو دیں, صبح اسے مل کے پن کے پی لیں. دوسرے نمبر پہ اجوائن گرم تو نہیں ہوگی؟
دیکھیں خون کی سرکولیشن تیز کرنے کے لیے گرم چیز ہوگی تو خون کی سرکولیشن تیز ہوگی, ٹھنڈی چیزوں سے خون جمے گا. اچھا ٹھیک ہے, اسی لیے تو میں نے یہ پودینے کا قہوہ بتایا تھا. پودینے کا قہوہ اگر آپ مسلسل 15 دن پی لیں تو یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں ہونٹوں والے. اگر اس کے ساتھ اجوائن اور گلو رات کو بھگو کے صبح اس کا پانی پی لیا جائے مسل کے پن کے, تو یہ یہاں پہ جو بخار والا آپ نے کہا نا نشان پڑتا ہے یا جہاں پہ دانے, تینوں کے لیے زبردست ہے. سر اگر کوئی پودینے کا قہوہ نہیں پیتا, پودینے کی چٹنی روز کھانے میں استعمال کر لے تو کیا بہترین صحیح ہے, اثر وہی دے گا جا کے جسم میں؟ بہترین ہے. یا سیلڈ میں پودینے کے پتے بہت سارے ڈال لیں پھر بھی بہت زبردست اثر دے گا. اوکے, بہترین اثر دے گا. کھانے میں سبزیوں میں پودینے کے پتے ڈال دیں تب بھی تاثیر ویسی آئے گی؟ زبردست قسم کا رزلٹ دے گا. اچھا, تو پھر یہ کہ پودینے کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیک ہونی چاہیے بالکل ایسا. اور گھر میں تو فریش لگا سکتے ہیں آپ لوگ. اور ایسی بیٹیاں جن کو ہارمونز کی وجہ سے دانے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور چہرے کے اوپر چھائیاں بھی آ جاتی ہیں اور دانے بھی, دونوں چیزیں, یعنی کہ براؤن کلر کی چھائیاں اور ساتھ دانے بن جاتے ہیں. سر یہ جو شتاوری کی جڑی بوٹی ہے, کیا وہ یہ جو ہارمونز آپ کے امبیلنس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکیوں کے, تو کیا ان کے جو چہرے پہ جب ایکنیز اور اس طرح کے ان کو ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے کام کرتی ہے شتاوری؟ کھا سکتے ہیں یا سیف ہے؟ کرتی ہے, لیکن پہلے دیکھیں اس کو ماہانہ سرکل ٹھیک آ رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, بڑا بہترین ہے, PCOS, اس کے لیے بھی کام کرے گا, پولی سسٹک اووری سینڈروم کے لیے, پلس چہرے کے دانوں کے لیے. ٹھیک ہے, کمال کر سکتے. اس میں ابہل لے لیں 100 گرام, رائی لے لیں, رائی جو کانجی میں ڈلتی ہے, اچھا ٹھیک ہے, رائی لے لیں 50 گرام, مور مکی لے لیں 50 گرام. اتنا کمال کا نسخہ ہے. اتنی بیٹیاں بہنیں فون کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا PCOS اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, ہارمون ٹھیک ہو گیا. یہ تقریباً کہہ لیں کہ ایسی جتنی میری بیٹی میں نے جو اس کی وجہ سے موٹاپے کا شکار بھی ہے نا, تو موٹاپے کی بنیادی وجہ بھی بیٹیوں کو جو ہوتی ہے اس میں زیادہ کردار اس کا ہوتا ہے. تو یقین کریں اتنی دعائیں دیتی ہیں کہ بندہ نا اس کا وہ سوچتا ہے بعض اوقات بیٹھ کے کہ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ مجھے اس وجہ سے. تو یہ بیٹیوں کو اگر پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول کھلا دیا جائے صبح شام ایک, تو اس سے الحمدللہ میرا خیال ہے 1 مہینہ یا 2 مہینے کھا لیں تو انشاءاللہ چہرے کے دانے بھی اور ساتھ ہارمونل مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے, کیسی بات ہے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں. لیکن اگر چھائیاں براؤن کلر کی پھر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی آنتوں میں بھی انفیکشن ہے, غذا والی نالی کے اندر UTI میں بھی انفیکشن ہے. خاص کر کے UTI کی جو انفیکشن ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے اتنا کمال کا نسخہ ہے. ہلدی لے لیں 50 گرام, ملٹھی لے لیں 50 گرام, سونف لے لیں 50 گرام, اور یہ 150 گرام ریوند خطائی 150 گرام. ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کو چہرے کے اوپر, یا ایسے مرد حضرات جن کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں, ان کے لیے بڑا بہترین رزلٹ ہے اس کا کہ یہ اگر اس کا 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام استعمال کیا جائے. ایسی بیٹیاں جن کے ایگز میچور نہیں ہو رہا ہے, انڈے صحیح نہیں بن رہے, اس کے لیے ٹیوبز میں بلاکیج ہے, اس کے لیے, یا جب ماہانہ سرکل ہوتا ہے پین بہت ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, تو یہ مسلسل 1-2 ماہ استعمال کر لیں. انشاءاللہ وہ میری بیٹیاں بہنیں انشاءاللہ دعائیں دیں گی کہ اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر مردوں میں بھی UTI انفیکشن ہے اور پیشاب جل کے آ رہا ہے یا اس کی وجہ سے چہرے کے اوپر براؤن چھائیاں ہیں, تو اس کا یہ علاج ہے. اگر بلیک چھائیاں, کسی کے بھی چہرے کے اوپر بلیک دانے, بلیک چھائیاں, اس کے لیے کیسٹر آئل, جو کیسٹر آئل ہے 2 چمچ رات کو 1 کپ گرم پانی میں ڈال کے پی لیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے سٹمک کے لیے, سٹمک ساری بیماریوں کی جڑ ہے. یہ کانسٹیپیشن, سادہ کیسٹر آئل, ہاں سادہ کیسٹر آئل کے اوپر اتنے مجھے فون کالز آتی ہیں کہ سادہ صاحب نے نسخہ بتایا تو ہم تو دوائیاں لے کے تھک گئے. یہ کیا کرے گا, سٹول کو روزانہ 1 دفعہ سٹول آئے گا آپ کو, آپ کا سٹمک ٹھیک رہے گا. جب سٹمک ٹھیک رہتا ہے نا تو آپ کے جگر کو جو کیلوس ملتا ہے وہ فریش ملتا ہے. سر وہ پوری شیشی ایک پی لینی ہے یا پھر 1 چمچ ڈیلی رات کو 1 کپ گرم پانی میں, گرم پانی, میٹھا اگر ڈالنا چاہیں شکر ڈال لیں, نہیں کتنے ڈالنا دن پی لیں؟ وہ اگر 10-15 دن پی لیں تو اس سے ان کا سٹمک ٹھیک ہو جائے گا. اگر مہینہ 2 مہینے پی لیں تو یہ چہرے کے اوپر جو چھائیاں ہیں نا یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ عام پھٹکڑی مل جاتی ہے, پھٹکڑی, اس کو پانی میں گھول لیں یا ارک گلاب میں گھول کے نا اس کو آہستہ آہستہ یہاں پہ نا جہاں پہ چھائیے ہیں مساج کریں. جب مساج کریں گے نا تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے چہرے کے اوپر سے بھی اور اندرونی طور پہ ٹھیک ہو کے چھائیے ختم ہو جائیں. فرحان صاحب کے ساتھ نا ایک شو میں کروں گی جس میں سے پھٹکری کے فوائد اور پھٹکری کے سارے نسخے آپ کو بتاؤں گی. پھٹکری ہر گھر کی ضرورت ہے, آپ کو پتہ ہے. بریک کے بعد اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ پودینے کا اکثر میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اتنی بہترین چیز ہے آپ کے خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ استعمال کریں نہانے میں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ چند پتے لے کے اس کا قہوہ بنا کے 2 ٹائم صرف پی لیا کریں.
اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں، 1 مہینہ پی لے، اللہ کے حکم سے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو کے دانے اندرونی طور پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سر 1 کپ کیوے کے لیے کتنے کوئی اس یہ تقریباً اس میں سے اس کے 3 حصے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے، 1 گٹی ہے نا، اس کو 2 دن چلا لیں، 2 دن کے بعد نئی گٹی لے آئیں. 2 کعوے بنیں گے اس کے بعد. اسے 2 دن چلانا ہے، 2 دن یعنی کہ 4 دفعہ قہوہ بن جائے اس کا. 2 ٹائم پینا ہے؟ 2 ٹائم پینا ہے. اچھا 2 ٹائم پئیں. اگر آپ اور تیز رزلٹ چاہتے ہیں پھر اس گٹی کے 2 حصے کر لیں. رات کو 1 کپ نا اچھی طرح پکا کے پی لیں، ڈھاک 1 کے. کپ. ٹھیک ہے، تو بہترین علاج ہے. دوسرا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اچھا جو کعوے بنائے کریں ان کو ڈھک کے بنائے کریں، اس کو ایوپریٹ کر دیتے ہیں، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتی ہیں، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہربس کی طاقت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ آپ ڈھک کے پکائیں کعوے کو، اسی کے سٹیم کے اندر وہ دم پہ پکتے ہیں. اور تیز آنچ پہ مت پکائیں کہ پانی سکھا دیں، ہلکی آنچ پہ. 2 گلاس کا 1 گلاس رہ جائے تو اور ٹائپ نکلتا ہے. یہ نکل جائے. اب یہاں بھی ایک چیز بتا دوں، کیونکہ کچھ لوگ کعوہ بناتے ہیں غلط ہے پھر کہتے ہیں اثر نہیں ہوا. بالکل ایسا یہ اپنے پاس ہے. اکثر لوگ چیزیں غلط استعمال کر لیتے ہیں. بیری کے پتے لیں، جب بھی بات رہنے لگے نا، نہانے لگے، آپ نے نہانا تو بیری کے پتے پانی میں گرم کر لیں، تھوڑے سے ٹب میں ڈال لیں. نیم کے پتے وہ بھی پانی، 2 بیری کے پتے اور نیم کے پتے پانی میں ابال کے، یہ جب آپ پانی نہانے لگے ہلکا گرم پانی، یقین کریں آپ کی باڈی کے اوپر کسی بھی طرح کے انفیکشن دانے ہیں، کمال کا رزلٹ. یہ کوئی گھر میں جکوزی ٹب ہے اس میں بھی پانی ڈال دیں اور لیٹ جائیں، باڈی کی انفیکشن سارے ہر قسم کے دور ہو جاتے ہیں. یہ تو کرنے چاہیے. اچھا ایسی بات ہے، اس میں جو بیری کے پتے ہیں، بیری کا بہت زیادہ اگر بیری کے پتے اس میں ڈلے ہیں نا تو آپ کے بالوں کے لیے بھی اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ آپ کے بال بھی شائنی ہوں گے، اس سے زبردست ہو جائیں گے. اس لیے بیری کے پتے اور نیم کے پتے یہ ڈال کے اگر یہ والا نسخہ استعمال کیا جائے تو جو آپ نے کہا تھا نا باڈی کے اوپر پیٹھ کے پیچھے سر میں دانے ہیں، اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کی جائیں تو انشاءاللہ دانے نہیں رہیں گے. واہ واہ واہ. اچھا یہ جو منہ کے دانے ہیں یہ جو سر پہ پھیلتے ہیں، یہ منہ کے دانے ہی چلے جاتے ہیں سر کے اوپر یا پھر وہ الگ کوئی اور اسکیلپ کے دانے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا؟ نہیں، اصل میں ہوتا ہم تو کیونکہ اس کو تیل ہی لگاتے رہتے ہیں نا ان دانوں پہ بھی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری پوری باڈی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دوائی دانوں کی لیتے ہیں نا، تو آپ کے اگر دانہ بننا ہے نا سر پہ تو آپ نے دوائی لی، اب وہ یہاں پہ ختم ہو کے تو یہاں پہ بن جاتا ہے، یہاں پہ پھر اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ اب زہر پڑا ہوا آپ کی باڈی میں، ہم اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ایسی دوائی دیتے ہیں کہ جس سے وہ دانے اور نکلے. اگر ایک ہے نا تو 4-5 نکل کے جو بھی وہاں پہ فاسد مواد پڑا ہے وہ ایک ہی دفعہ نکل کے تو جلد صاف ہو جائے. تو یہاں پہ جتنی مصفی خون چیزیں ہیں وہ ساری ہی کمال کی چیزیں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس میں شاہترہ ہے، پنیر ڈوڈی ہے، منڈی بوٹی ہے، گلے کیسو ہے، میتھی دانہ ہے، میتھرے ہیں، اس طرح کی چیزوں جو ہے، یہ پودینہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے فوری طور پہ رزلٹ زبردست آتا ہے. اس میں چاکسو اتنی بڑی چیز ہے، صرف چاکسو کے اب چند دانے چاکسو اور کالی زیری اس کے کھا لیا کریں، آپ کے جو سر میں دانے بنتے ہیں نا وہ دانے نہیں آپ کے زندگی میں بنے گے اتنی تیز. کیونکہ وہ پہلے مائیں نا کیا کرتی تھی گھروں میں، وہ چاکسو لے آئے 50 روپے کا، بچوں کو نا جیسے ہی سردیاں شروع ہوئی نا، موسم چینج ہوا، بارش، انہوں نے کھلا دینے، لو جی دانے نہیں نکلتے تھے. اب ہمیں ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، تو اس لیے چاکسو بڑی زبردست چیز ہے. اس کو عام روٹین میں کئی لوگ چاسکو کہتے ہیں، تو چاکسو ہے، ہاں، تو وہ لے کے استعمال کریں تو بہترین ہے. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی.